نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین جمع، دینی و ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، جو تنہا مالک و رازق اور عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے الحمدللہ ہم تک دین اسلام پہنچا، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کے سارے بندوں تک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق عام کریں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت بناؤ، کچھ بھی شرک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں نے اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ والدین کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی جائیں، کیونکہ والدین کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں، اور والدین کی اطاعت نہ کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ والدین کی اطاعت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کی اطاعت یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک اخلاقی عام چیزوں میں سے لوگوں کو ایسا رہنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
والدین کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے اس کا ماننا واجب ہے، اس کا ماننا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واجبی طور پر اس کا حکم دیا، کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ والدین کی اطاعت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالی اجر و ثواب دے گا۔ والدین چاہے کیسے ہوں کیسے نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ہم کو یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور یہ کرنا عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کرنا ہے، چاہے آپ کو اس کے انجام دینے میں کتنی مشکلات آئے آپ اس کو برداشت کریں۔ جو لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے وہ لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آدمی کتنی کوشش کر لے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجزي ولد والده إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه، کہ ایک بچہ، ایک لڑکا، ایک اولاد اپنے والد کو پورا حق ادا نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو غلام بنتا ہوا پائے یا غلامی کی حالت میں پائے، پھر وہ اپنے باپ کو خرید لے اور آزاد کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی اپنے باپ کو آزاد کر دے گا تو اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں، اب چھوڑ دے گا، چلو باپ جو چاہے کرے، اب ہمارے اوپر حسن سلوک نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ حق ادا کیا تو اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آدمی کتنی کوشش کر لے وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا جو اپنی والدہ کو حج کرا رہا تھا، کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، تمہاری ماں نے پیدائش کے وقت جو ایک چیخ ماری تھی وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ تو انسان کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان کوشش کریں کہ حتی الامکان والدین کی اطاعت کریں۔ اسی طرح سے اور ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یا بہت سی جگہوں میں سوچتے ہیں کہ صرف لڑکوں کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، لڑکیوں کے اوپر نہیں، بچیوں کے اوپر نہیں، جبکہ حق دونوں کے اوپر ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ حق بچی کے اوپر چل جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کرے۔ اگر لڑکے ہوتے ہوئے وہ حق ادا کر دیں تو واجب ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے، بچی ہے تو بچی وہ حق ادا کرے گی، اور بچی کے شوہر کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حق ادا کرنے میں اس بچی کی مدد کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچی اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی چاہتی ہے تو بسا اوقات شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے اچھا سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے اللہ کے رسول؟ کیا امو کا تمہاری ماں، کہا پھر کون؟ پھر کہا امو کا تمہاری ماں، پھر کون؟ پھر کہا تمہاری ماں امو کا، پھر کہا اللہ کے رسول نے ابو کا، تمہاری باپ، یعنی کئی مرتبہ ماں کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو آدمی اب کوئی قدر نہ کرے باپ کی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے،
اس کا خیال زیادہ کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ عورت ہے اور اس کی فطرت ایسی ہوتی، اس لیے بھی خیال زیادہ کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اس نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی، پیٹ میں رکھا، پھر جنم دیا، پھر بچپن میں دودھ پلایا اور اس کی پرورش کی، اس لیے ماں کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے بارے میں تساہل اختیار کیا جائے، باپ کے بارے میں لاپرواہی کی جائے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد باپ جنت کے بہترین دروازہ ہے، جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ فخذ او دع، تم چاہو تو دروازہ لے لو اور جاؤ تو چھوڑ دو۔ تو باپ کا مقام و مرتبہ ماں کا مقام زیادہ ہونے کی وجہ سے گھٹتا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سلوک کرے تو باپ کو اس سے تکلیف ہو، فطری طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بچے اچھا سلوک کریں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر بچے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ بچے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جن جیسے کریں، باپ کو پتہ نہ چلنے دیں، اور باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کیونکہ باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا، باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ اور ایک بات جو قابل ذکر وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اخلاق اور معاملات ہیں، جتنے بھی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ والدین۔ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ والدین ہیں۔ اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی سے بات کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ آپ یہ زیادہ اپنائیں۔ اگر کہا کہ غصہ مت کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ والدین کے ساتھ کبھی غصہ نہ کریں۔ اسی طرح ہر اخلاق کو لے لیجیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان سب کے حقدار والدین زیادہ، ان سب کے حقدار والدین زیادہ ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کے پیش نظر بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا ہے۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کی اطاعت کو ملایا ہے، یعنی جیسے ایک انسان پوری زندگی اپنے رب کی اطاعت سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، پوری زندگی آدمی کو اپنے رب کی توحید پر رہنا ہے، ویسے ہی پوری زندگی انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، پھر لوگوں کے حقوق میں سے جو سب سے پہلے حقدار والدین ہیں اس کا ذکر کیا۔ دو ہی حق ہمارے اوپر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حق اور ایک دوسرا بندے کا حق، اور بندوں میں سے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں، جو حق کے قریب ہیں، احسان کے لائق ہیں، جو حسن سلوک کے لائق ہیں، وہ والدین ہیں، وہ والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے پیش نظر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے والدین ہیں؟ کہا ہاں، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور جتنا تم نے انہیں رلایا ہے اتنا جا کے ہنساؤ، اتنا جا کے ہنساؤ۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اطاعت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایسا کہا کہ یہاں تک کہ اگر جہاد بھی کرنے کا حکم ہو اور ہر شخص پر جہاد واجب نہ ہو اور والدین بحیات اور والدین کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ جہاد کو نہیں جائیں گے، بلکہ آپ والدین کی خدمت کریں گے، آپ والدین کی خدمت کریں گے۔ اللہ یہ کہ ہر ایک پر یہ فرض ہو کہ ہر ایک جہاد کرنے کے لیے جائے گا تب جا کے وہ جائے گا، نہیں تو اگر فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کو جانا کچھ لوگوں کو نہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے والدین کی پہلے خدمت کرے، پھر بعد میں جہاد کو دیکھیں، بعد میں جہاد کو دیکھیں۔
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ زبردستی کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یعنی وہ نافرمانی کرنے پر زبردستی کریں جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، فلا تطعهما تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو والدین، وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے رہو، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سے رہو، یعنی اگر والدین کافر گرچہ کیوں نہ ہو، والدین گرچہ مشرک کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کیا ہے؟ اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریح کا واقعہ بیان کیا۔ جریح کا واقعہ سنے کہ وہ عبادت کر رہے تھے، نفلی عبادت کر رہے تھے، ان کی ماں نے پکارا، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں نماز چھوڑ دوں یا ماں کی خدمت کروں، ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھتے رہو۔ سوچا، تردد ہوا، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ماں نے بد دعا دی کہ جب تک یہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لی۔ پھر ایسا ہوا بھی کہ ایک بدکار عورت نے جریح کو پھنسا دیا، اس سے بچہ ہوا، کہا کہ یہ جریح کا بچہ ہے۔ تو وہاں جب بچے سے جریح نے پوچھا کہ بچہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، تو کہا کہ فلاں چرواہا ہے۔ تو ان کی ماں نے بد دعا کی اور وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ معلوم ہوا، علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا نفل کوئی چیز ادا کر رہا ہے جو فرض نہیں ہے اور والدین میں سے کسی نے بلا دیا اور والدین کو ضرورت ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سنے، نماز چھوڑ دے، نماز وہیں توڑ دے۔ کیوں؟ والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے اور یہ نفل ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کی وجہ سے۔ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں گے؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا، کچھ شکلوں کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہا کہ جب ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان میں سے کوئی ایک، اس نے مقدم کیا کہ جب والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی باتیں سنا کر تسلی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی تنہا ہوتا ہے تو زیادہ لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو، پھر کہا کہ دونوں ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہارے پاس موجود اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تم ان سے اف تک نہ کہو، کوئی پریشانی ہو جائے، تکلیف ہو جائے، کچھ بھی بھی نہ نکالو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں ڈانٹو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے اچھی بات کہو، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہو رہی تو آپ تکلیف کا اظہار ان کے سامنے نہ کریں اور انہیں ڈانٹے نہ اور ان کے ساتھ اچھی بات کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات بتانے بھی ہے تو اچھی طرح سے بولیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے باپ اب اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ بے نیاز کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتنا بہترین لفظ استعمال کیا، یا ابتی، عربی زبان میں پیارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے میرے پیارے باپ، اے میرے پیارے باپ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کو آخری وقت میں کہا یا عمی، اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ تو والدین کو اگر آپ کو رہنمائی کرنی ہے
کہ کوئی چیز بتانا اصلاح کرنی ہے تو آپ نرمی کے ساتھ بات کریں گے. یہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے. اسی طرح سے حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ والدین اگر محتاج ہیں تو آپ ان پر خرچ کریں. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور والدین کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں, کیا پہن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, کون سی چیز کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, بیماری کیا ہے, کوئی خبر کی نہیں. ایسے لوگ, ایسے نالائق لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, چاہے ہم ہوں یا کوئی اور ہو. ایسے شخص کو نالائق ہی کہا جائے گا کہ والدین نے بچپن میں اس کی اتنی اچھی پرورش کی لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کو بھول گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میرے والد میرا مال لے لیتے ہیں. چنانچہ اس شخص کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی دل کی بات بتائی اور کہا اللہ کے رسول میں مال تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہوں, اس کی پھوپھیاں ہیں, بہنیں ہیں اور عورتیں گھر میں سب وہاں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس بچے یعنی اس کے بیٹے کا کندھا پکڑا اور کہا انت ومالک لابیک, انت ومالک لابیک, تم اور تمہارے مال تمہارے باپ کے لیے ہو, تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہو. اسی لیے اگر والدین میں سے دو یا کوئی بھی ایک محتاج ہے کسی بھی چیز کے تو بچے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کریں اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں انہیں مہیا کریں, انہیں پورا کریں. یہ نفقہ ہے اور یہ نفقہ واجبہ ہے اگر والدین محتاج ہیں. اگر والدین محتاج نہیں ہیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو تکلیف دینے کی نیت سے ان کا مال نہ لیں, انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بچے کا مال نہ لیں اور اسی طرح سے دوسرے بچے کو اس کا مال دینے کے لیے اس کا مال نہ لیں. یہ بھی والدین کو بھی ایسا ہونا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا تمشی امام ابیک, تم اپنے باپ کے آگے مت چلو, اپنے والد کے آگے مت چلو, یہ ادب میں سے ہے. ولا تجلس حتى يجلس, اور تم نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے, اور تم نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے. یہ ادب میں سے ہے کہ باپ سے پہلے ایک انسان نہ بیٹھے, اپنے باپ سے پہلے کہیں. اس کے بعد کہا ولا تدعوه باسمه, اور اپنی والد محترم کو ان کے نام سے مت پکارو. ولا تستسب له, اور تم ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو برا بھلا کہا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ والدین کہ ایک شخص اپنے والدین پر لعنت کرے. کہا صحابہ نے اللہ کے رسول اپنے والدین پر لعنت کون کرتا ہے, اپنے والدین پر لعنت کون کرتا ہے؟ گویا کہ صحابہ کی یہاں بعید بات تھی. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو والدین کو برا بھلا کہتے ہیں, والدین کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ کی یہاں یہ بعید بات تھی. کہا اللہ کے رسول اپنے والدین کو کون لعنت کرے گا اپنے والدین پر؟ کہا کہ ایک آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, یہی لعنت کرنا ہوا. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے والد کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہا جائے, اس کی والدہ کو برا بھلا کہا جائے. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے, یہ والدین کی زندگی میں اور والدین کے مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرنا یہ حسن سلوک میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا ہے, بچپن میں جس طرح مجھے پالا ہے. آدمی یہ سوچے گا, اپنے ذہن میں یہ حاضر کرے گا کہ جتنے مشکلات سے مجھے پالا ہے تو آدمی کے اندر خلوص اور خشوع پیدا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ نیک بچہ دعا کرے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. اور اسی طرح سے قبر میں جب درجہ بڑھتا ہے آدمی کہتا ہے
کہ میرا درجہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تمہارے بچے نے تمہارے لیے مغفرت طلب کی، تمہارے لیے بخشش طلب کی، استغفار کیا تمہارے لیے۔ تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی حسن سلوک میں سے نیکی میں سے کہ اگر ان پر کوئی قضا روزے قضا یا کوئی نظر مانا تو وہ نظر پوری کر دیں، اسی طرح سے ان کی طرف سے صدقات کر دیں، اور اسی طرح جو ان کے دوست ہیں ان کو ان سے صلہ رحمی کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، کہ بڑی نیکی میں سے ہے کہ آدمی اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے دوستوں سے ملنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے ملاقات کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے حال، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر اس کے بچے نے اس کے والد کے دوست سے صلہ رحمی کی تو اس کا ثواب والد محترم کو مرنے کے بعد ملتا ہے، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے راستے میں ایک دیہاتی کو پایا، اس دیہاتی کو اپنے کھچر میں بٹھا لیا اور اس کو اپنا ٹوپی پہنا دیا۔ مالک بن دینار غالباً تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ چھوٹی چیز بھی انہیں ہدیہ میں دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتا، یہ دیہاتی آدمی ہے۔ کہا ان کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو چاہیے کہ وہ ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی مرنے کے بعد بھی آدمی اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھی جو آیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں، جب ان کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں ذبح کرتے تو کہتے کہ گوشت فلاں کے پاس لے جاؤ، فلاں کو دے دو، کیونکہ وہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ تو آدمی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ وہ آدمی کوئی مر جائے تو آپ اس کی جانب سے اس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتے جوڑیں۔ یہ حسن سلوک میں سے مرنے کے بعد۔ اسی طرح سے حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ ان کے لیے آپ برابر استغفار کرتے رہیں، ایک دعا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بڑھا دے، اور اسی طرح سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ فوائد ہم رکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ گناہیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تمہارے لیے اس گناہ کا کفارہ ہے، اور اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آدمی جنت کو حاصل کرے گا، جیسا کہ ہم نے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، یعنی جو والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو والد کو خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اور اسی طرح سے والدہ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حارثہ بن نعمان قرآن کریم پڑھ رہے ہیں جنت میں۔ میں نے کہا کہ یہ کون شخص؟ کہا حارثہ بن نعمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذالکم البر، نیکی کا یہی بدلہ ہے، وکان ابر بامہ، وہ اپنے ماں کے ساتھ بہت زیادہ نیکوکار تھا، وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور عمر میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے کہ آدمی کم عمر میں اچھے اعمال کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے ایک لمبی عمر پائی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔
آج ہمارے معاشرے میں لوگ معاشی مسائل پریشان ہیں، معاشی مسائل سے، لیکن دیکھتا نہیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، کہاں ہیں، وہ دیکھتا نہیں۔ والدین کو چھوڑے ہوئے وہ کما رہا ہے، بہت زیادہ آمدنی ہے، پھر بھی زندگی میں برکت نہیں، وہ پریشان حال ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ غار والوں کا واقعہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ہر رات جب آتا تھا تو پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ والدین سو گئے، میں دودھ کر کے والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، بچے میرے پیر کے سامنے بلک رہے تھے، رو رہے تھے کہ دودھ ہمیں دیا جائے، لیکن پھر بھی ہم نے انہیں نہیں دیا اور والدین کا انتظار کیا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ چنانچہ اس وسیلے سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے غار سے پتھر کو ہٹایا۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، یہ آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی کے اندر جذبہ اور شوق کیسے پیدا ہوگا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان فضائل کو مد نظر رکھے کہ یہ فائدے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، اور اس کے بعد پھر یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والے کا حکم ماننا ضروری ہے، وہی اطاعت ہے، اگر نافرمانی کریں گے تو وہ سزا دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ حکم کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس نے حکم دیا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے، جو حکم دینے والی ذات ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو اللہ سب سے بڑا ہے جب اس کا کوئی حکم آئے تو آدمی کو فوراً اس کو مان لینا چاہیے، اس سے آدمی کے اندر والدین کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے والدین کی اطاعت کا جذبہ یہاں سے بھی پیدا ہوگا کہ والدین کی مشقتوں کو سوچے، تصور کریں کہ ماں نے کس طرح سے بچے کو پیٹ میں پالا اور بچہ کس طرح سے پیدا کیا، اور اسی طرح سے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلائے اور کتنی مشقتیں برداشت کی اور کس طرح سے پرورش کیا، اور اسی طرح سے والد نے اپنے بچے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کتنی کوششیں کی۔ اگر آدمی یہ اپنے ذہن میں رکھے گا تو اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح سے آدمی یہ بھی سوچے کہ اگر اس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے بھی بچے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ یہ بھی اگر آدمی سوچے گا تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، یہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، سوائے ظلم کے اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتوں کو توڑنے کے، یعنی ان چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ لہذا آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں سزا ملنے سے پہلے دنیا میں سزا نہ مل جائے کہ اس کے بچے اس کی نافرمانی کریں، اور والدین کی اطاعت کے تعلق سے کچھ ضوابط ہیں، دو ضابطے کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو کام کرنا نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، تو وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر والدین ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو شریعت میں جائز ہے لیکن آپ کی خواہش کے موافق نہیں ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی، تو ماننا واجب ہے۔
یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت میں وہ جائز ہے نہیں۔ اگر شریعت میں جائز ہے اور ایسا کام کرنے کو والدین کریں تو آپ کے اوپر ماننا واجب ہے، لیکن اگر ناجائز کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہاں نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر والدین کسی ایسے بات کا حکم دیتے ہیں جس سے بچے کو نقصان پہنچا ہے تو ایسی صورت میں بچے کے اوپر ماننا واجب نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ایک بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے والد محترم نے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دی تھی جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، کہا کہ تم چاہو تو اس کے نکاح میں رہ سکتی ہو اور چاہو تو اس کو چھوڑ سکتے ہو، اس کے پاس سے جا سکتی ہو۔ تو اس بچی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو مانتی ہوں، جو میرے والد محترم نے کہا میں اس کو مان لیتی ہوں، اب میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن آپ عورتوں کو بتا دیجیے کہ والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بچے کو زبردستی کریں، بچے کو زبردستی کریں، بچے کو نقصان پہنچائیں، یہ والدین کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ضابطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر وہ بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں بھی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بالمقابل نافرمانی کی بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا ہے، لہذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کی صورتوں میں سے موجودہ زمانے میں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک آدمی اپنے ماں باپ پر، اپنے دوست کو، اپنی سہیلیوں کو، لڑکیاں اپنے سہیلیوں کو اور لڑکے اپنے دوستوں کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں۔ والدین کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے کوئی پرواہ نہیں، بس دوست نے بلایا چلے گئے اور سہیلے نے بلائی چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نافرمانیوں میں سے اسی طرح سے آج کے زمانے میں نافرمانیوں میں سے ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ والدین کی بات نہیں مانتا ہے اور وہ موبائل میں مشغول رہتا ہے، گیم کھیل رہا ہے، والدین بلا رہے ہیں، پکارے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب نافرمانیوں میں سے ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا، آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور والدین کی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم۔